معزز سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں دیار اردو چینل پر احمد ریاض الہدیٰ کی کتاب سلاطین دہلی۔ اگر آپ دیار اردو چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کیجیے تاکہ آئندہ آنے والی تمام نئی اقساط آپ کو بروقت موصول ہوتی رہیں۔ چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے آڈیوز کو لائک، شیئر اور کمنٹ لازمی کیجیے۔ باب نمبر 6، شمس الدین التمش۔ 1228 عیسوی میں التمش نے قباچہ کی مسلسل بدعنوانیوں کی بنا پر پھر اس کی طرف رجوع کیا، مگر اس دوران میں جلال الدین خوارزم اور مغلوں کے حملوں کی وجہ سے وہ نڈھال ہو چکا تھا۔ التمش نے حملے کی تیاری شروع کی اور ملک ناصر الدین ناظم لاہور کو ملتان کے محاصرے کا حکم دیا۔ قباچہ خوفزدہ ہو کر اچ سے بھاگا اور قلعہ بکر میں پناہ گزین ہوا۔ شاہی فوجوں نے 3 ماہ کے محاصرے کے بعد اچ کو فتح کر لیا۔ قباچہ نے مقابلے کی تاب نہ لاتے ہوئے اپنی کشتی کو دریائے سندھ میں ڈال دیا اور دریا عبور کرنے کی کوشش میں ڈوب کر مر گیا۔ قباچہ سے فارغ ہونے کے بعد التمش نے 1232 عیسوی تا 1234 عیسوی کے درمیان منگل بھاؤ دیو والیہ گوالیار کو مطیع کیا۔ مالوا، بھیلسا، مانڈو اور رنبھور پر یلغار کی اور مہاکالی کے مندر کو تخت و تاراج کیا ان فتوحات کی بنا پر خلیفہ بغداد نے التمش کی ہندوستان پر حکومت تسلیم کرتے ہوئے اسے خلعت عطا کی، جس کی وجہ سے تمام اسلامی دنیا میں اسے عزت کی نگاہوں سے دیکھا جانے لگا۔ التمش کے عہد کا سب سے بڑا واقعہ مغلوں کا حملہ ہے، جو وسط ایشیا کے خانہ بدوش تھے اور چنگیز خان کی سرپرستی میں چین، تاتار اور بحیرہ خزر تک چھا گئے تھے۔ ان علاقوں کو تاخت و تاراج کرنے کے بعد چنگیز خان نے، جس کا اصلی نام تموجین ہے، ان وحشی اور خون خوار درندوں کی مدد سے مشرقی ایشیا میں بلخ، نجارہ اور سمرقند پر یلغار کی اور جلال الدین شاہ خوارزم پر چڑھائی کر دی، جو ہندوستان کی طرف بھاگا۔ چنگیز خان نے تعاقب کیا اور جلال الدین کو سندھ کی جانب دھکیل کر غزنی پر قبضہ کر لیا۔ جلال الدین نے مغل فوجوں کی پیش قدمی کو دیکھتے ہوئے پہاڑ کی چوٹی سے گھوڑے کو ایڑ لگا کر دریائے سندھ میں چھلانگ لگا دی اور آن واحد میں دریا کو عبور کر لیا۔ چنگیز خان انگشتے بدنداں تمام منظر دیکھتا رہا۔ اس کی فوجوں پر ایسی سراسیمگی اور رعب طاری ہوا کہ آئندہ پیش قدمی روک دی گئی اور خرابی موسم کا بہانہ کرتے ہوئے چنگیزی فوجیں واپس لوٹ گئیں۔ مغل لشکر کی واپسی پر جلال الدین نے کھگڑوں کے ساتھ مل کر ناصر الدین قباچہ پر حملہ کیا اور اسے ملتان میں پناہ لینے پر مجبور کر دیا۔ مغلوں کے پے در پے حملوں کی وجہ سے جلال الدین سلطان دہلی کے پاس پناہ لینا چاہتا تھا، لیکن التمش نے خرابی موسم کا بہانہ کر دیا۔ چنانچہ جلال الدین عراق جا کر پناہ گزین ہوا اور التمش نے ناصر الدین قباچہ کی کمزوری سے فائدہ اٹھاتے ہوئے سندھ پر قبضہ کر لیا۔ التمش غلام بادشاہوں میں سب سے زیادہ شہرت کا مالک ہے۔ اس نے 20 سال تک نہایت تزک و احتشام کے ساتھ حکومت کی، باغیوں اور سرکشوں کو مناسب سزائیں دیں۔ سندھ، مالوا، رنبھور فتح کرنے کے بعد نربدا تک کا علاقہ اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ اس نے قطب مینار کی تکمیل کی، حوض شمسی، محرابی چالی اور جامع مسجد قطبہ تعمیر کرائی، چاندی اور تانبے کے سکے جاری کیے۔ اس کے عہد کا مشہور مصنف نور الدین محمد اوفی ہے، جس نے جامع الحقائق تصنیف کی، اور امراء میں اس کا وزیر نظام الملک کمال الدین جنیدی ہے، جو خلیفہ بغداد کے دربار میں بھی وزارت کے عہدے پر فائز رہا۔ ابن بطوطہ نے بیان کیا ہے کہ سلطان التمش عادل، فاضل اور صالح تھا، مظلوموں کی داد رسی میں مستعد تھا۔ چنانچہ اس نے حکم جاری کر رکھا تھا کہ مظلوم رنگین کپڑے پہنے۔ اس کا خیال تھا کہ بعض آدمیوں پر
رات کو ظلم ہوتا ہے، جن کے انصاف میں اجلت ہونی چاہیے۔ اس غرض کے لیے سلطان نے اپنے دروازے پر سنگ مرمر کے 2 شیر برجوں میں رکھوائے، ان کے گلے میں لوہے کی موٹی زنجیریں ڈال کر گھنٹیاں لٹکا دیں۔ مظلوم رات کو آتے اور گھنٹیوں کو زنجیروں سے ہلاتے، سلطان ان کی آواز سن کر باہر آ جاتا اور مظلوموں کی داد رسی کرتا۔ سلطان شمش الدین التمش نے 86 برس حکومت کر کے شعبان 633 ہجری بمطابق 1236 عیسوی میں انتقال کیا۔ یہ ایسا دیندار درویش دوست بادشاہ تھا کہ معتبر تذکروں نے اس کا شمار اولیاء اللہ میں کیا اور کئی کرامتیں نقل کی ہیں۔ محض دنیاوی اعتبار سے اس کی یہ کامیابی ہی کچھ کم غیر معمولی نہ تھی کہ غلامی سے اتنی بڑی بادشاہی کے درجے تک پہنچا اور بہت سے طاقتور ہم چشموں نے اس کا انتخاب کیا اور غالباً کبھی اس انتخاب پر پشیمان نہیں ہوئے۔ پھر وہ دنیا سے رخصت ہوا تو اپنے آقا سے کہیں بڑی سلطنت میراث میں اور ملکی انتظامات سنبھالنے کے لیے ایک تربیت یافتہ جماعت مرتب کر گیا، جس کے افراد ترکان چہلگانی کہلاتے ہیں۔ مگر سلطان کی صلبی اولاد میں کوئی ایسا خلف رشید نہ نکلا کہ ان وسیع ممالک کی بادشاہی کے دشوار فرائض سے عہدہ برا ہوتا۔ بڑا اور سب سے لائق فرزند بنگالہ میں فوت ہو چکا تھا۔ دوسرے 7 بیٹوں میں وہ اپنی بیٹی رضیہ کو قابل ترجیح سمجھتا تھا اور ایک دفعہ اسی کو اپنا جانشین نامزد کر دیا تھا، لیکن شاید آخری بیماری میں منجلے بیٹے رکن الدین سے رضامند ہو گیا تھا کہ عمرہ نے پہلے اسی کو وارث تاج و تخت بنایا۔ 6 ہی مہینے میں اس نے اپنی نااہلی ثابت کر دی اور عمرہ دہلی نے تنگ آ کر اسے معزول اور سلطانہ رضیہ کو بادشاہ قبول کر لیا۔ ربیع الاول 634 ہجری یہ شہزادی امور جہاں داری سے خوب واقفیت رکھتی تھی اور اس کی شجاعت و فراست میں بھی کلام نہ تھا، لیکن وہ دور جس میں بادشاہ کی شخصیت پر تمام نظام حکومت کا مدار ہو، ایک عورت کی حکومت کے لیے سازگار نہ ہو سکتا تھا، خصوصاً جب کہ رضیہ کے کئی جوان بھائی موجود اور مختلف اقطاع میں حکومت پر فائز تھے۔ ترک امیروں کی ناگواری کا ایک سبب یہ ہوا کہ ملکہ نے یاقوت حبشی کو استبل کی داروغائی سے امیر الامرائی کے منصب پر ترقی دی، اور جب بڑے بڑے امیر اپنے صوبوں پر گئے تو یاقوت کا ستارہ ایسا چمکا کہ باقی درباری ماند پڑ گئے۔ اول جن امیروں نے سرکشی کی تھی انہیں بہادر ملکہ نے تلوار سے سیدھا کیا، لیکن آخر میں خود فوج شاہی کے ترک سردار منحرف ہو گئے۔ وہ بھنڈا کے صوبے دار التونیا پر لشکر لے جا رہی تھی کہ راستے میں اہل سازش نے شب خون مار کر یاقوت کو ہلاک اور سلطانہ کو قید کر لیا۔ دہلی میں اس کے بھائی معز الدین بہرام شاہ کی بادشاہی کا اعلان ہو گیا۔ رضیہ نے التونیا سے شادی کر کے دوبارہ دہلی پر چڑھائی کی، مگر بہت کم لوگوں نے اس کا ساتھ دیا۔ رتک کے قریب وہ اور اس کا شوہر شکست کھا کر مارے گئے۔ سب ہیڈنگ: فتنہ منگول۔ اسی بہرام شاہ کے عہد حکومت میں منگولوں نے پہلی مرتبہ دریائے سندھ کو عبور کیا اور پنجاب کو تہہ و بالا کر ڈالا۔ یہ خوفناک حملہ آور قریبی سین میں منگولستان منگولیہ کے پہاڑی بیابانوں سے اٹھ کر ٹڈی دل کی طرح ایشیا کے اسلامی ملکوں پر پھیل گئے تھے، اور افغانستان پر قبضہ جمانے کے بعد پاکستان و بھارت کے زرخیز علاقوں پر ان کے دانت تھے۔ شمالی وسط ایشیا کی وحشی اقوام کے سیلاب تاریخ میں نئی بات نہ تھے۔ قرون ماضیہ میں وہ بارہا یورپ اور ایشیا میں امٹتے رہے، لیکن تفصیلی واقعات کے اعتبار سے وہ فتنہ مغول یہی ہے جس کے صحیح حالات محفوظ رہے۔ مغولستان کا علاقہ چین کے شمال میں بہت دور تک پھیلا ہوا ہے، لیکن پہاڑی زمین اور سخت سردی کی وجہ سے پیداوار زیادہ نہیں ہوتی۔ انہی ویران کتات میں صحرائی مغلوں کے قبیلے اپنے اونٹ اور گھوڑے چراتے پھرتے تھے۔ 6 صدی ہجری کے آخر میں ان کے ایک سردار تیمور چین نے رفتہ رفتہ بہت سے قبیلوں کا جتھا بنایا
اور ہمسایہ ملکوں سے لڑائی میں کامیابی پا کر چنگیز خان یعنی سردار اعظم کے لقب سے مشہور ہوا۔ اسلامی سلاطین میں اس کی پہلی ٹکر خوارزم خیبر کے سلطان علاؤ الدین سے ہوئی۔ 614 ہجری بمطابق 1217 عیسوی کہتے ہیں اسی بادشاہ کے اشارے سے منگولوں کے سفیر اور سوداگروں کے ایک قافلے کو کسی خوارزمی حاکم نے لوٹ کر مار ڈالا۔ صرف ایک شخص بچ کر نکل گیا تھا جس نے چنگیز خان کو اس حادثے کی خبر پہنچائی اور وہ علاؤ الدین خوارزم شاہ سے بدلہ لینے پر تل گیا۔ چنگیز خانی قاصد منگولستان کے ہر گوشے اور قبیلے میں دوڑ گئے اور چند ماہ کے اندر 6 لاکھ جنگجو سواروں کا لشکر جمع ہو گیا۔ کوچ کے وقت 10 سواروں کی ٹولیاں بنا دی گئیں۔ ہر ٹولی کے پاس ایک دیچکا اور ایک مشک تھی کہ مل کر پکائیں اور پانی کے کام میں لائیں۔ گھوڑوں کے بہت سے گلے فوج کے ساتھ تھے کہ راستے میں رسد نہ ملے تو ان کے گوشت اور گھوڑیوں کے دودھ سے شکم پرے کی جائے۔ عام سپاہیوں کی وردی ایک موٹے تہمد اور چمڑے کے سینے بند کے سوا کچھ نہ تھی اور 100 سوار ایسے تھے کہ لگام کے سوا گھوڑے کا زین تک انہیں میسر نہ تھا۔ البتہ ہر شخص نیزہ و شمشیر سے مسلح اور تیروں کا کافی ذخیرہ لے کر چلا تھا۔ 616 ہجری بمطابق 1220 عیسوی میں یہ بے پناہ لشکر شاہ خوارزم کی فوجوں کو شکست دے کر سمرقند و بخارا کے علاقوں میں پھیل گیا۔ راستے میں جو شہر و قریہ ملا وہاں کے زن و مرد کو بے دریغ تہ طیق کیا اور جگہ جگہ آگ لگا کر آبادی کا نام و نشان مٹا دیا۔ ان خوفناک تاراجیوں سے نہ وہ شہر بچے جنہوں نے مغلوں کا مقابلہ کیا، نہ وہ جنہوں نے رحم و کرم کی امید پر اطاعت قبول کر لی تھی۔ شہر سمرقند کی فتح کے بعد مظلوموں کا ایک لشکر شاہ خوارزم کے تعاقب میں بحر خزر کی طرف روانہ ہو گیا۔ دوسرے نے خراسان کے شاداب خطوں کو غارت کیا۔ 617 ہجری میں علاؤ الدین خوارزم شاہ نے وفات پائی، مگر اس کا بیٹا جلال الدین منک برنی منگولوں سے بچتا ہوا غزنی آ گیا اور وہاں کے حاکم تاج دین یلدز کو آگے پنجاب کی طرف دھکیل دیا۔ یلدز کا لاہور آنا سلطان شمس الدین سے لڑائی اور شکست کا حال پہلے بیان ہو چکا ہے، لیکن اس عرصے میں خود چنگیز خان اور خراسانی لشکر جلال الدین کے تعاقب میں افغانستان پہنچ گیا اور خوارزمیوں کو بھی غزنی چھوڑ کر پاکستان کی پناہ ڈھونڈنی پڑی۔ یہ ترک بادشاہ جس کی دلیری اور مصائب کے واقعات بوستان خیال کی داستانیں معلوم ہوتے ہیں۔ سب ہیڈنگ: سلطان جلال الدین منکبرنی۔ منکبرن بامانی جس کی ناک پر محاسا ہو، یہ ترکی لفظ ہے۔ یہ ترک بادشاہ جس کی دلیری اور مصائب کے واقعات بوستان خیال کی داستانیں معلوم ہوتے ہیں، جانثاروں کی مختصر فوج کے ساتھ دریائے سندھ کے کنارے پہنچ گیا تھا کہ یکایک موجودہ وزیرستان کے پہاڑوں سے افواج مغول نے سر نکالا اور 3 طرف سے سلطان کے پڑاؤ کو گھیر لیا۔ جلال الدین ان سے بچتا ہوا غزنی اور غزنی سے پاکستان آیا۔ اس کے رفیقوں کی تعداد چند ہزار سے زیادہ نہ تھی اور مقابلہ کئی لاکھ کا تھا۔ اس نازک موقع پر فوج کے 2 گروہوں نے مدافعت کا بیڑا اٹھایا اور کوتوال شہر آگ سکر اور امیر آخور فوجی گھوڑوں کا محتمم دیندار محمد کی قیادت میں اس وقت تک کہ ایک فرد بھی زندہ رہا برابر لڑتے رہے، یہاں تک کہ سب کے سب شہید ہو گئے اور حیات جاودہ حاصل کی۔ ان سرفروشوں کی جاں بازی رائگاں نہ گئی۔ طبقات ناصری کی روایت کے مطابق منگولوں کے 30,000 سے زیادہ سپاہی مارے گئے اور بہت کم ایسے تھے جو زخمی نہ ہوئے ہوں۔ پھر یہ کہ گو انہوں نے شہر میں گھس کر سوداگروں کے پایزوں کی پرواہ کی نہ، عورتوں اور بچوں کی آہوزاری پر رحم کھایا، بلکہ قتل عام کر دیا اور جو چند نفوس زندہ بچے انہیں قید کر کے اپنے ساتھ لے گئے۔ بائی ہمہ اپنے بھاری نقصان کی وجہ سے وہ لاہور میں نہ ٹھہر سکے، بلکہ شہر کو برباد و خراب کر کے
بہت جلد غزنی واپس چلے گئے۔ لاہور کی تباہی کی خبروں نے دہلی میں کوہرام ڈال دیا۔ مدتوں تک لوگ ان عبرتناک سوانح کو یاد کرتے رہے۔ شیخ نظام الدین اولیاء کے ملفوظات فوائد الفوائد میں لکھا ہوا ہے کہ حضرت ممدوح نے ایک بار فرمایا کہ لاہور میں کئی مہینے چاند وقت پر نظر نہیں آیا۔ لوگ قیاساً 30 دن کا مہینہ لگاتے رہے، حتیٰ کہ رمضان میں 27 یا 28 تاریخ کو ہلال نمودار ہوا۔ ایک تو یہ نحوست، دوسرے انہی دنوں لاہور کے سوداگر گجرات گئے، کپڑے کی قیمت وپاریوں کو اصل سے دگنی بتاتے رہے، پھر آدھی پر معاملہ کر لیا۔ گجرات والوں نے کہا کہ اگر تم لوگ اس طرح لین دین کرتے رہے تو تمہارا شہر کیوں کر آباد رہے گا۔ سوداگر واپس چلے تو معلوم ہوا کفار مغول نے شہر کو لوٹ کر تباہ کر دیا۔ ان کے اسی حملے نے تمام شمالی ہند کو چونکا دیا اور سلاطین دہلی کے منصوبہ کشور کشائی پر اتنا اثر ڈالا کہ آئندہ نصف صدی تک انہیں اپنی حدود حکومت کو ناربدا کے جنوب میں بڑھانے کی جرأت نہ ہو سکی۔ بلبن جیسے حوصلہ مند بادشاہ نے انہی مغول سے شمالی بھارت کو بچانے کی خاطر نئی فتوحات کا ارادہ ترک کر دیا۔ سقوط لاہور کا ایک اور نتیجہ یہ ہوا کہ کابل و غزنی کی طرح مغلوں کو برصغیر کی ملکیت کا دعویٰ پیدا ہو گیا اور وہ بار بار سندھ و پنجاب پر حملے کرتے رہے۔ 3-4 مرتبہ انہوں نے زیادہ وسیع پیمانے پر لشکر کشی کی۔ امیر تیمور کے طوفانی حملے نے گویا اس قدیم دعوے کی تجدید کی اور آخر میں بابر نے نہ صرف لاہور بلکہ بھارت کے پائے تخت پر مستقل قبضہ کر لیا۔ اس طرح مغل سلطنت کے قیام سے 10ویں صدی ہجری میں وہ آرزو پوری ہو کے رہی جو 7ویں صدی میں طائر مغل کو لاہور اڑا کر لائی تھی۔ بہر تقدیر اس موقع پر منگولوں کا ٹل جانا بہت غنیمت ہوا، ورنہ حکومت دہلی کو اپنے اندرونی تنازع سے ہنوز نجات نہیں ملی تھی۔ مغلوں کی لاہور پر یورش سن کر تھوڑے دن کے لیے لوگ اپنے اختلافات ضرور بھول گئے اور بادشاہ کے قصر سفید میں مسلمانوں کا عام جلسہ ہوا، جس میں مولانا منہاج الدین صاحب طبقات ناصری نے بڑی پر اثر تقریر کی۔ جوش کے عالم میں حاضرین نے از سر نو بادشاہ کی اطاعت کا حلف اٹھایا اور منگولوں کے مقابلے کے لیے بہت جلد ایک بڑا لشکر فراہم ہو گیا، مگر یہ فوج ابھی بیاس تک نہیں پہنچی تھی کہ حملہ آور لاہور سے واپس چلے گئے۔ ادھر دہلی میں بادشاہ نے کسی شخص کے کہے میں آ کر شہر کے مشہور فاضل قاضی شمس الدین کو قتل کر دیا۔ لوگوں میں سخت برہمی پھیل گئی۔ بادشاہ کے چالاک وزیر مہذب دین نے فوجی سرداروں کو ایسا مشتعل کیا کہ وہی لشکر جو مغلوں سے لڑنے لاہور جا رہا تھا واپس دہلی آیا اور بادشاہ بہرام کو قید کر کے اس کے بھتیجے علاؤ الدین مسعود کو منتخب کر لیا۔ ذی-قعدہ 639 ہجری بمطابق 1241 عیسوی۔ ہرچند یہ کہ ایک ناتجربہ کار شہزادہ تھا، لیکن انتخاب کرنے والے امراء نے بڑے بڑے عہدوں پر بہت مستعد اور لائق افراد مقرر کرائے اور انہی میں فوج کی از سر نو تنظیم غیاث الدین خان کے سپرد ہوئی، جسے تقدیر نے آئندہ بادشاہی کے لیے چن لیا تھا۔ اسی نے منگولوں کے حملے روکنے کے لیے ایک تیز پا لشکر تیار کیا کہ وہ دوبارہ سندھ پر چڑھے تو یہ لشکر بہت جلد شہر اچ کی مدد کے لیے پہنچ گیا۔ مظلوموں کی فوج کشی ان کے مشہور سپہ سالار سک چشم منگوسا کی قیادت میں ہوئی تھی، مگر اچ کے بہادر کوتوال محمد صالح نے کئی ہفتے جم کر مقابلہ کیا، یہاں تک کہ پایہ تخت دہلی کی فوج آ پہنچی اور منگوتا کو بلی کی طرح الٹے پاؤں بھاگ جانا ہی غنیمت ہوا۔ نوجوان بادشاہ بھی کمکی فوج کے ساتھ آیا تھا، مگر یہ عسکری زندگی اسے راس نہ آئی اور صعوبات سفر کی تلافی اس نے ایسے مشاغل سے کرنی چاہی جو آدمی کی عقل و اخلاق کو بگاڑ دیتے ہیں۔ عیاشی کے ساتھ جب اس کی تعدی کی شکایتیں حد سے گزرنے لگیں تو امرائے ترک نے اسے معزول و محبوس کر کے التمش کے چھوٹے بیٹے ناصر الدین محمود کو انتخاب کیا۔ نیا بادشاہ نہایت شریف اور صالح جوان تھا۔ اس کی دینداری کے قصے تاریخوں میں مذکور
اور آج تک لوگوں میں مشہور ہیں۔ اسی ہر دل عزیزی کی بدولت تخت نشینی کی رسم بڑی دھوم دھام سے دہلی میں ادا ہوئی، اور بادشاہ ہونے کے بعد بھی اس کے اخلاق و اعتبار پر کسی حرف گیری کی نوبت نہیں آئی، لیکن وہ ایسی انتظامی قابلیت و قوت نہ رکھتا تھا کہ شورا پشتوں کو فتنہ انگیزی کا موقع نہ ملے۔ معلوم ہوتا ہے خود ناصر الدین اپنی کمزوری کو سمجھ گیا تھا۔ اس کی فراست یا نیک نیتی تھی کہ چند سال بعد حکومت کی باگ اپنے موزوں ترین امیر بلبن کے یہ کہہ کر حوالے کر دی کہ میں تجھے اپنا نائب بناتا ہوں، سلطان کا اختیار تیرے تفویض کرتا ہوں، تو کوئی ایسا کام نہ کیجیو کہ کل سب سے بڑے بادشاہ کے دربار میں جواب نہ بن پڑے اور تجھے اور مجھے دونوں کو شرمندگی نصیب ہو۔